پولیٹیکلی لے کے جانا چاہتے ہیں، امریکہ کا بڑا قریب سے دیکھیں. سر بڑی بات ہے کہ کینیڈیز نے جو صدا کے ڈیموکریٹس تھے اس نے چاہا کہ اس کو پریزیڈنٹ کی الیکشن کی جگہ مل جائے، نہیں دی گئی. بائیڈن صاحب نے جگہ بنائی، خفا بھی تھے، نالاں بھی تھے. بائیڈن صاحب نے اپنی جگہ پہ چھوڑا کملا ہیرس کو. تو جناب کینیڈی صاحب جو بعد میں ایز اے آزاد امیدوار آ گئے تھے، انہوں نے اور ان کی پوری فیملی نے گڈ بائی ٹو ڈیموکریٹس کو کہتے ہوئے انڈورس کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. واٹ ڈز اٹ شو ان امیریکا؟ آئی ہیو نیور سین سچ اسٹرانگ فیملی ڈیموکریٹس کی جو پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہو، جو کہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہوں، اور ان کے فرسٹ بلڈ ریلیٹیو ڈیموکریٹس کو ایسے خدا حافظ کے. سو واٹ ڈو یو سی؟ نہ صرف یہ بلکہ کینیڈی فیملی وہ ہے جس نے باقاعدہ اپنا خون بقول ان کے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو دیا ہے. دو لوگوں کی اسیسینیشن، دو کی نہیں بلکہ زیادہ کینیڈیز کو. بالکل. اور یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ کیتھولک پریزیڈنٹ جو اس ملک کی تاریخ میں آیا ہے وہ جان کینیڈی تھا، ورنہ کیتھولکس نہیں آتے. واسپ جو ہے موسٹلی وہ دے گیٹ الیکٹڈ. بابی کینیڈی جو جونیئر، میرے اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کو اس کے اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں. اچھا. ہاں جی، اور میرا اس کا بڑا رابطہ بھی رہا ہے، بہت اچھے رابطے میرے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ابھی جیل میں حیات تھے، اس زمانے میں یہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہیں، جو ان کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، دوستی تھی. اس وہاں مطلب کہ کالج میں بھی وہ تھا. اس کی ان دونوں بہنوں سے بے نظیر اور صنم بھٹو جو ہیں، یہ اس زمانے میں باسٹن میں پڑھ رہی تھیں. ان دونوں کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے، کینیڈی فیملی کے تھے. تو یہ جو ہے ہی واز آن دا فرنٹ، کیونکہ ایج گروپ ایک تھا. تو اس لحاظ سے اس وقت جو ہے ہی کیم ان بٹوین، اور مجھے جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو نے اصل میں اس سے متعارف کروایا. آئی ڈنٹ نو ہم. تو اس نے مجھے کہ میرے دوست ہیں، اور یہ میں اپنے والد کی جو کمپین کر رہا ہوں اس کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں اپنا ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی نیڈ یور ہیلپ. تو میں بہت ساری چیزوں کا میسج کیریئر بھی تھا. جس دن بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے، اس نے مجھے کال کیا، رابرٹ کینیڈی جونیئر نے، کہ آپ ایسا کریں کہ ان دونوں بہنوں کو کال کریں، دے آر ٹو ڈگنیفائڈ. اگر ہم کال کر کے، ہماری فیملی کال کر کے ان سے کہے گی تو یہ کوئی بھی فیور ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو آپ ایسا کریں کہ یو میک این اسیسمنٹ اینڈ لیٹ اس نو وٹ کین وی ڈو فار بوتھ آف دیم. اور وہ دونوں سسٹرز جو ہیں یہ باسٹن میں ہیں. وین آئی کالڈ تو سنم ہیڈ آلریڈی لیفٹ اینڈ بے نظیر ہیڈ آلسو لیفٹ ارلیئر، 3-4 دن پہلے کہیں. تو اس وقت سے جو ہے پھر ایک اس نے مضمون بھی لکھا، رابرٹ کینیڈی جونیئر نے، واشنگٹن پوسٹ میں، بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن کے خلاف. ابھی ایگزیکیوشن ہوئی نہیں تھی، ضیاء الحق ان پاور تھے. اور وہ جناب جب مضمون واشنگٹن پوسٹ میں وہ چھپا تو ضیاء الحق صاحب چونکہ حکمراں تھے، ان کو آگ لگ گئی کہ یہ کینیڈی فیملی میں سے کیسے مضمون آیا ہے کہ رابرٹ کینیڈی جونیئر ینگ جو ہے وہ باقاعدہ بھٹو کی حمایت میں لکھ رہا ہے، فلاں لکھ رہا ہے. اس کے میرا خیال ہے کوئی 8-10 دن بعد ہی یہ اپنا جو ہے بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہو گئی. اور انہوں نے باقاعدہ انٹیلیجنس پوری اسائن کی. تو اس میں پھر وہ ادارے جو فرشتوں والے ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں نام آیا کہ پیچھے ایک اور بھی بد شکل قسم کا انسان مطلب کھڑا ہے جس کا نام عظیم میاں ہے. تو اس وقت سے میرے اس کے ساتھ مراسم. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جنگ اخبار کو تو کبھی نہیں بدلا. یو آر ود جنگ سنس یو اسٹارٹیڈ. مگر آپ نے پارٹی بدلی ہے. پہلے آپ بھٹو پارٹی کے ساتھ تھے، اب آپ نواز پارٹی کے ساتھ. ڈیموکریسی کے ساتھ تھا. اور یہ نہیں بلکہ نیو یارک ٹائم گواہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں کہ جب پولرائزیشن تھی بٹوین بھٹو اینڈ ضیاء الحق، اس وقت بھی جب انہوں نے مجھے مطلب کہ ایک انٹرویو کیا تو اس میں میں نے ان سے یہی کہا کہ میرا کمٹمنٹ نہ بھٹو کے ساتھ ہے نہ ضیاء الحق کے ساتھ ہے. میرا کمٹمنٹ جو ہے ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. اور اس زمانے میں جب ابھی پیپل پارٹی نارتھ امریکہ میں کہیں وجود بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی جو ہے میں نے جو نیو یارک ٹائم میں ضیاء الحق کی آمد کے اوپر ایک وہ جو چندہ کر کے ایک اشتہار چھاپا تھا، تو اس میں نے اپنے لیے جو ہے یہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی ان پاکستان، موومنٹ فار ڈیموکریسی ان پاکستان. کیونکہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD تو
نوازا نصراللہ صاحب کی تھی. تو وہ ہم نے چھاپا اور وہ بالکل یعنی یہ سمجھ لیں کہ پیج 3 کے اوپر ہم نے اس کو اتنی سی جگہ لینے کے لیے پاپڑ ہمیں کافی بیلنے پڑے اس زمانے میں, لیکن ہم نے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ہیومن رائٹس کے ساتھ. سر آج ہم بالکل جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں اور میں امریکہ کی طرف سے نکل کے پاکستان کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ آپ کی نہیں بات چیت میں 2-3 کوسچن آ گئے میرے. کملا ہیرس جو ہیں اس وقت 3.6 پوائنٹس کی لیڈ, ناٹ ان آل اسٹیٹس بٹ ان سم اسٹیٹس. جی ویئر ڈو یو سی, میرا خیال ہے پہلا تو جو ڈبیٹ ہے نا اس پہ پتہ لگنا ہے کہ بھئی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, بٹ وٹ ڈو یو سی امریکن الیکشن. ابھی دیکھیے عارفہ, ابھی اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس میں کملا ہیرس نے بائیڈن کے وڈرال کے بعد بہت جلدی, جو آئی مسٹ ایڈمائر کہ انہوں نے بہت جلدی اپنی کمپین کو آرگنائز کیا. سر جی پہلے دن ہی اس نے فنڈ اتنا ریز کر دیا تھا, کتنا فنڈ ریز کیا تھا؟ جی 49 ملین, یعنی فرسٹ ڈے ود ان آورز. رائٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ دین شی گینڈ دی اسٹرینتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے دھیمے ہیں اس وقت, بٹ ویل یو سی دا ریزلٹ. ابھی جو ہے اس وقت جو ٹرینڈ ہے جو لیڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی, نیک ٹو نیک فائٹ ہے. اٹس ویری ٹف اینڈ ویری انپریڈکٹیبل ایز آف ٹوڈے. لیکن ٹرینڈ یہ لگ رہا ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہیں اب وہ جس طرح سے بائیڈن کو ٹارگٹ کر سکتے تھے, ہی از ناٹ ایبل ٹو. حالانکہ ابھی 2 دن پہلے ولگر قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ جناب انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر کملا ہیرس کے بارے میں کہا. دیٹ شوز می اے فرسٹریشن. اٹ ڈزنٹ شو می دا مائنڈ سیٹ آف ٹرمپ. اٹ شوز می کہ وہ مطلب کہ کتنے ڈسپریشن میں ہیں کہ ناؤ ہی از اٹیکنگ ان دا ایریا which is mostly in politics is prohibited. سر مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا, میں نے زندگی میں چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. انگلینڈ میں میں نے جرمنی کے بعد نہیں, سب سے پہلے فرانس, انگلینڈ, جرمنی, کینیڈا میں بھی تھوڑا سا ہے, امریکہ میں بھی یہ چیز ہے. ڈو یو تھنک آگورا از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا چینج؟ نمبر 1 colored skin and number 2 a woman. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ نے بہت صحیح سوال, اور سب سے نازک سوال یہی ہے. امریکہ ابھی تک جو ٹریک ریکارڈ ہے نہیں, ہلری کلنٹن میٹ آل دی ریکوائرمنٹس آف بینگ اے کینڈیڈیٹ, گوری ہیں نسل سے, بورن امریکن ہیں, پڑھی لکھی ہیں, بہت پڑھی لکھی, فرسٹ لیڈی بھی رہی ہیں, ٹھیک ہے, وزیر خارجہ بھی رہی ہیں, تو سارے کریڈینشلز ہیں. لیکن اس کے باوجود شی couldn't make it. اس کے بعد یہ آتی ہیں کملا. تو کملا کے بارے میں اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کی جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے, ٹرمپ نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں کہ از شی این افرو امریکن اور شی از این انڈین, کیونکہ ماں ان کی انڈین تھی, اور یہ مطلب کہ شی واز ریزڈ ان سنگل فیملی میں ریز ہوئی تھی, 2 بہنیں تھیں. اور میں ماؤں کو کمنڈ کرتی ہوں. آئی واز سرپرائز کہ سنگل ماں نے ریز کیا اور پھر یہ ہارورڈ تک پہنچی. میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی ایگزامپل کر رہی تھی کہ بھائی واٹ از سم تھنگ اس ماں نے اتنا اسپیشل کیا کہ بچی, شی از ایکسٹمپور, شی از اے لائر پروفیشنلی, ویری 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 فائن وومن, بٹ یس شی از وہی پہ 3 نیشنلٹی مکس ہو گئی. ناؤ شی از میرڈ ٹو اے جوئش مین, دین 4, ٹھیک ہے, شی از فرام جمیکا, جمیکن فادر, انڈین, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسرائیلی ہسبینڈ, جوئش ہسبینڈ, بالکل. اینڈ ناؤ شی از امیریکن, اینڈ شی پریفرڈ کہ ان کو امیریکن کہا جائے, ان کو کچھ اور نہ کہا جائے. سو آپ کا کنکلوژن کیا تھا؟ کیا امریکن تیار ہے کہ وہ ان کو کرے گا؟ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سسٹم چینج ہو رہا ہے. ناؤ دے ڈونٹ وانٹ پیپل فرام آؤٹ سائڈ ٹو کم اینڈ رول. وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو سیٹ اپ ہے, دوز ہو میٹر ود ان دی ڈیموکریٹک پارٹی, اوباما, کلنٹن, ہلری کلنٹن, اینڈ اس قبیلے کے جو باقی کے لوگ ہیں, وہ سب اس وقت سالڈلی انڈورس کر رہے ہیں بیہائنڈ کملا ہیرس, اس لیے ہیں
کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سروائیول کا سوال ہے. چیلنجز دیر آر ٹو مینی چیلنجز فار دیٹ. دیکھیے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ مڈ ویسٹرن اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کی بائبل بیلٹ, ان اسٹیٹس کے اندر وہ پاپولر ہیں, ون کریں گے مگر نہیں جی, شہر بھی بدل سکتا ہے. ہاں جی بالکل, شہر بھی ایریزونا میں تبدیلی کے آثار ہیں. آپ پتہ ہے کینیڈا کبھی ووکل نہیں تھا ہوا, کینیڈا بول پڑا ہے, جو نیٹو گورا ہے نا وہ بول پڑا ہے کہ ہمارے حق کو غصب کیا جا رہا ہے سیلریز کے لحاظ سے. آج جسٹن ٹروڈو نے بھی, مطلب وہ بڑا پولائٹ مینر میں لگ رہا ہے جو چینج انہوں نے کیا ہے فارن ورکرز کے لحاظ سے, یہ چینج ایکسپیکٹ کریں. میرا لاسٹ کویسچن امریکہ سے متعلق یہ ہے, نریندر مودی صاحب سپٹمبر میں تشریف لا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں, اور آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے تو انہوں نے بلکہ ایک ریلی کروائی تھی, بڑی دنیا اکٹھی ہوئی تھی, پورے بی جے پی کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے ٹیکسس میں. تو what do you think کہ how would his arrival اور اب وہ کس کو انڈورس کر کے جائیں گے؟ دیکھیے یہاں سے ہاں ان کے انڈورسمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ود ان, مطلب کہ ان دونوں کا بائی پارٹی جو سسٹم ہے نا, اس کے اپنے چیلنجز ایسے ہیں کہ اگر وہ انڈورس بھی کر کے جاتے ہیں, انسٹرکشن بھی دے کے جاتے ہیں, انڈین کمیونٹی از ایکولی ڈیوائیڈڈ. اور اس سے بھی بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی الیکشنز میں مسلمان جو ہیں یہ اپنا سارا ویٹ کھو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہے, اس نے پچھلی دفعہ کیا کیا, مسلمانوں کی آمد پہ پابندیاں لگائیں مسلم کنٹری سے آنے پر. بھی غزہ تو کمال تو نہیں کر رہے. اچھا یہ بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ مطلب ہے کہ غزہ پر بھی دونوں کے ویو پوائنٹ میں صرف الفاظ کا فرق ہے. سر جی آپ کیا فرمائیں گے جی کہ میں نے بلکہ نیوز کو فالو نہیں کیا کہ ولادیمیر پوٹن نے ٹریول کرنا تھا اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر بھی ہے کنٹری, اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. چارج کیا ہے؟ بچوں کے اوپر ظلم کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ بچے مروا دیے. نو, بچوں کا کیا تھا کہ یوکرین کے بچوں کو they took them to رشیا. ٹھیک, آج اگر آپ ڈیموکریٹس کی بات کرتے ہیں یہ چارجز, غزہ کے جب ہسپتالوں کے بیچ میں بمب, غزہ کے بیچ میں میجورٹی بچوں کی مری ہے, اسکول ختم ہو گئے ہیں, بچوں کی ایک نسل مٹ کے رہ گئی, یو این آفیسز بھی برباد کر دیے. ٹھیک ہے, کریں, بڑوں کی بات الگ ہے, میں ایک ایکول چارجز کی بات کر رہی ہوں. یوکرین اور رشیا کی بات ہے تو اس پہ چارجز لگتا ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے کرمنل کورٹ میں. کیا ہے کہ بچوں کو یوکرین سے دے ٹک دیم ٹو, وہاں ہاسپٹل میں بھی اٹیک ہوا تھا, ایک ہوا تھا. غزہ میں ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے, بے شمار بچہ مارا گیا ہے. جی بالکل, پیدا ہوتے بچوں کو انکیوبیٹرز کے بیچ میں بچوں کو مارا گیا. دیٹ از آن دی ہینڈز آف دس بائیڈن انتظامیہ. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اسلحہ بھی پرووائڈ کیا, انہوں نے کہا کہ تم اب اسلحے کو یوز بھی کر سکتے ہو. تو ڈو یو تھنک کہ دوز امریکن, یہ جو مشیگن کے مسلمان ہیں, ڈو یو تھنک دے ول ووٹ فار دس؟ نہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے روپ میں ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ہے, آئی ڈونٹ سی دیٹ ایدر. مگر ٹرمپ کے دور میں لڑائی نہیں تھی, وہ تو نیٹو کو ختم کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پر جو کچھ ان 4 سالوں میں جو یہاں کے مسلمانوں نے, مطلب ہے کہ جو جس قسم کی سسپیشن گزاری ہے آفٹر 9/11, پہلی دفعہ پھر جھٹکا لگا, ہم واپس آ رہے تھے اپنی جگہ پر ایز اے نارمل سٹیزن آف امریکہ اور کینیڈا واٹ ایور, وہ جو ہے اس کی بجائے پھر پردہ اٹھتا ہے اور ہم اسی سسپیشن میں مبتلا کرتے جاتے ہیں. دیٹ آئی پوائنٹ آؤٹ کہ دونوں طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے, مسلم کمیونٹی کی یہ جتنی تنظیمیں ہیں, آئی ول سے اوپنلی کیئر سمیت, انہوں نے اپنے لیے کوئی جگہ یا مقام یا ویٹ بنانے میں کوئی کام نہیں دکھایا. بہت شکریہ سر, انہوں نے کوئی کام دکھایا نہیں. تھینک یو ویری مچ, یو سیڈ ویری گڈ. آج میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, آج کی ایک نیوز ہے کہ پاکستان کی 2 مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں پر نیدرلینڈ میں اسلام مخالف لیڈر کے قتل پر اکسانے کا. خدا دے نیک بندے ہو تسی, نہ ملکاں 'چ بیٹھے ہوئے ہو, تسی نہیں شراب پینی نہ پیو,
تم آپ نے نہیں غلط کام کرنا نہ کریں, بٹ ڈونٹ, یہ آپ کسی کو کسی کے قتل پہ نہیں اکسا سکتے. دس از اے کرائم ہیئر ان کینیڈا. اور اگر ہم نے یہاں پر بھی وہی قوانین لے کے آنے ہیں جو ہمارے اپنے ملکوں میں ہیں کہ ہر قانون کو اپنی گرفت میں, یہاں پہ تو جب تک کوئی بندہ ایک ہوتا ہے چارج ہونا اور ایک ہوتا ہے پروون گلٹی, جب تک پروون گلٹی نہیں ہوتا آپ اس کو گلٹی بھی نہیں کہہ سکتے. تو مطلب وی ہیو ٹو امپروو آور سیلف. بہت شکریہ. اور پھر دیکھیں آپ اس میں جو ہے عارفہ ایک اور بات ہے, آپ ان ممالک میں آ کے آباد ہوئے, آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان ممالک کا اپنا ڈومیننٹ کلچر کیا ہے, زبان کیا ہے, رولز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد میں ہاؤ کین آئی ایزیوم کہ یہاں آ کے اور میں جناب علی اپنے جو فلاسفی ہے اس کا میں مطلب آپ اپنے کریکٹر سے اپنی فلاسفی کے لیے اپیل کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو میں یہ کہوں کہ نہیں جی آپ میری فلاسفی کو مانیں اینڈ دس از دا موسٹ سپیریئر فلاسفی. یہ تو اسلام میں بھی نہیں گنجائش کسی جگہ, مورلی, فزیکلی اینڈ ایون فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پاور. یہ اصول ہی نہیں ہے. اصول ہی یہی ہے کہ جتنے مذاہب آئے ہیں, کرسچینٹی لے لیں, جوڈائزم لے لیں, شروع سے وہ مورالٹی کی بیسس پر آئے ہیں اور مورالٹی کی بیسس پر انہوں نے کنونس کیا اپنے فالوورز کو. ٹھیک ہے, تو جب آپ مورالٹی کی بیسس پر آپ آئے ہیں اور آپ دوسرے ملک میں آئے, اپنے ہاں اگر آپ کا پری ڈومیننٹ کلچر ہے فائن, یو کین گو اینڈ یو کین ڈیمانڈ دیٹ. لیکن اب یہاں آنے کے بعد, ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی دونوں ممالک تھے جہاں پر جتنے لوگ تبلیغی جماعت وغیرہ کے آتے تھے, میک ڈونلڈ کے باہر ہائی وے پہ دیکھیں تو ان کی نمازیں ہوتی تھیں, مسلح بچتے تھے, سب کچھ تھا, اینڈ ایوری تھنگ واز گوئنگ ہنکی ڈوری. پھر کیا ہوا, وہ کون سی چیزیں ہم نے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو عام یہاں کا سٹیزن ہے, گورا ہو یا کالا ہو, کوئی بھی ہو, جو یہاں کا اوریجنل سٹیزن ہے, وہ ہمیں اس شبے کی نگاہ سے کیوں دیکھے کہ جس کے نام میں محمد ہو وہ جناب یا جس کے نام میں عبدل لکھا ہوا ہو اس کو جو ہے وہ ایک برانڈ کر دیا جائے کہ یہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی تو کام نہیں کیا نا کہ بھئی ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کسی کا فیتھ ہے یا کسی کا عمل ہے. اگر عمل ایکشن ہے تو پھر اس کی ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے, اور اس ڈیفینیشن میں چاہے امریکن آئے, چاہے کینیڈین کوئی بندہ آئے, چاہے 8 نسلوں سے وہ شہری ہے یہاں کا, اس کے ایکشن سے یہ طے ہونا چاہیے کہ ہی از اے پیس لور اور ہی از اے ٹیررسٹ. یہاں یہ جو پرائما فیسی طے کر لیا گیا ہے نا, یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر آپ اس ملک میں آئے ہیں تو یو کیم ود آل یور چوائسیز اینڈ ود یور آپشن. یس. اور پھر آپ کے مذہب کی جو ہے تبلیغ کیا ہے کہ دوسروں کو کنونس اگر کرنا ہے اپنے اخلاق سے کرو, کردار سے, اپنے کردار سے کرو. تو ہم کردار اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم آپس میں بھی کیا کرتے ہیں, آپ کے سر پہ دوپٹہ اگر میں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا جناب ماشاءاللہ یہ تو بالکل پابندے سو صلات ہے. اور آپ میں نے یہ اس کو شیروانی پہنے میں دیکھ لیا تو کہہ دیا ماشاءاللہ کیا اچھا مسلمان ہے. اس طرح سے اور آپ کو پتہ ہے مذہب کے نام پہ بعض اوقات لوگ لوٹتے بھی زیادہ ہیں. معذرت کے ساتھ کافی کچھ ہو رہا ہے. کینیڈا میں ایک فراڈ ہوا, 1.3 ملین ڈالر اس بندے کا لوٹا. اور وہ کیا کرتے تھے, اس کو آپ کے ندیم بھائی نے کے سپرد الٹیمیٹلی میں نے وہ کیس کیا تھا, کیونکہ میں تو بڑی چیتا ہوں, میں تو چلی گئی. تو ماجد بھائی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب اور کراچی والے اندر فرق ہے. اچھا کی تو میں گئی جا کے بندے دیکھ لوں, پوری اسٹوری لئی, تو واپس آئے گڈی جا کے ماجد بھائی کہتے میں نہیں دوبارہ یہاں پہ آؤں گا, آپ کو نہیں پتہ یہاں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہوں گے, میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا اچھا کیمرے لگے ہوں گے تو آپ کوئی چوری کر کے آئے ہیں وہاں سے؟ ابھی بندہ نہیں گیا. پھر میں نے ندیم بھائی کے سپرد کیا, میں تو خیر 2 دفعہ گئی تھی. پھر میں نے ندیم بھائی کے سپرد کیا, اور الٹیمیٹلی وہ بندے کو جناب ہی کوڈنٹ فائل ہز 4th بینکرپسی. مسیساگا نیوز نے یہ رپورٹ دی بھی, اور پیسے ملے کہ نہیں ملے وہ اللہ مالک ہے. مطلب 1.3 ملین کا فراڈ تھا. اور وہ کیا کرتا تھا, کعبہ شریف پہ جا کے نا ہمیشہ کعبے کے ساتھ تصویریں اتار کے اس کو بھیجا کرتا تھا. پھر ایک اور آدمی کو میں جانتی ہوں, اس کو وہ کہتا ہے, اس سے کہا کہ آپ کو جمعے کی نماز بھی دیکھو, کہ ہاں میں فجر بھی پڑھتا ہوں. میں کہا اچھا ماشاء اللہ آپ فجر پڑھتے, نہیں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. اچھا ابھی آپ عمرہ بھی کر کے آئے تھے, کہتے نہیں میں نے حج بھی کیا ہوا.
शाबाश तो भाई इस पे लोग एनीवेज। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो आप पुतिन साहब की बात कर रही थी ना, तो वो ही जस्ट लास्ट 5 minutes लैंडेड टू मंगोलिया लैंड हुए मंगोलिया, उन्होंने जाना था। मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, और ज़ेलेंस्की भी ये कह रहे हैं और सारे ये कह रहे हैं कि मगर उनकी टीम जो है वो बहुत मुतमईन है, वो कहते हैं कि अल्लाह खैर रखे। सो ही लैंडेड देयर। बहुत शुक्रिया। मेरे सर आपसे एक सवाल है, हम हिपोक्रेट हैं और हमें हिपोक्रेट्स अच्छे लगते हैं जी। कमला हैरिस इज़ द बिगेस्ट हिपोक्रेट। गजा की जंग के हवाले से कहा जाता है कि बाइडन के लिए हमदर्दियाँ कम हो गई थी, क्योंकि बाइडन को लोग समझते कि उनका मौक़िफ़ जो है वो विद नेतन्याहू है, उनका सारा एक्शन वही था। अभी कमला हैरिस आपको स्क्रीन पे कुछ और नज़र आ रहा है, मगर अगर बिहाइंड से देखा जाए तो असले की ओपन इजाज़त भी दे दी गई है। एवरीथिंग इज़ बीन डन। बिल्कुल सही कहा, आप सही कह रहे हैं। तो शी इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेट। इसी बात पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 के, इसमें मुसलमानों की आबादी जो है और मुसलमान तंजीमें जो हैं, उनका सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि दे कैन नॉट डिसाइड कि दे शुड गो विद द डेमोक्रेट्स और दे शुड गो विद नहीं जी, मुझे बहुत सा पता चला है कि वो थर्ड पार्टी की तरह आज़ाद उम्मीदवार होगी, ना तेरे वट्टे च बैठेंगे ना तेरे पलड़े च बैठेंगे, आज़ाद ना जमाएंगे। उनको फिर नोटिस कौन लेगा उनकी? आइए सर, मैं पाकिस्तान लेके जाना चाहती हूँ। चलिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान लेके जाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मैंने एलन मस्क का ये बयान खुद से पढ़ा था। मुझे मालूम है कि हम जब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो बाज़ अमीर लोग ये कहते हैं कि बच्चे पैदा करना सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब को बच्चे बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देम, दे कैन नॉट एजुकेट देम। पाकिस्तान में अमीर लोगों का रवैया कुछ और है। ये जो कारसाज का एक वाक़या हुआ था, वो जो खातून थी, और एक नहीं बेशुमार वाक़यात हैं। अगर आप पीछे की तरफ मुड़ के ज़रा देखते हैं तो आपको बेशुमार वाक़यात नज़र आएंगे, जिसमें उनकी बेल भी हो गई, अगर बेल नहीं हुई तो उनको नौजवानों ने हॉस्पिटल में भी चले गए, सब कुछ हुआ। गरीब को जीने का हक़ नहीं है, यानी गरीब की मौत के ऊपर गम करने का भी हक़ नहीं। आप शराब का भी उसमें ज़िक्र है, उसमें आइस का भी ज़िक्र है, मगर अब अल्फाज को तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसकी आंखों को अगर औरत की को देखें, जिस दिन द फर्स्ट डे एक्सीडेंट हुआ था, जो लोग आइस का नशा करते हैं ना, उनकी आंखों के नीचे के हल्के बता देते हैं। अब वो कहते हैं कि कराची कारसाज वाक़े में मुलज़मा पर एक और मुकदमा, इसकी दफ़ात में शराब का ज़िक्र है, आइस का नहीं। और क्या आप फरमाएंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी मखदूश हो गई है? उसकी वजह यह है ना कि सोसाइटी में किसी ने ये काम नहीं किया कि ग्रास रूट्स को मिडिल क्लास के साथ और मिडिल क्लास को अपर मिडिल जो एलीट क्लास है उसके साथ कोई राब्ते की कड़ियाँ नहीं किसी ने बनने दी। नतीजा उसका ये है कि जो आपके यहाँ घरेलू मुलाजिम है ना, आपकी बहुत सजी हुई टेबल के ऊपर खाना रखता है, आपके कपड़ों की इस्त्री वो करता है, आपके घर की एक एक चीज़ को वो उठाता है, और आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो नंगे पाँव बाहर भी गया था, नंगे पाँव अंदर भी आया है, उन्हीं हाथों के साथ आपकी चीज़ें, आपकी हाइजीन जितनी है उसको वो इफ़ेक्ट कर रहा है। वो हम मतलब कि उसको नहीं हम गिनते। ड्राइवर सामने होता है गाड़ी का, पीछे मियाँ बीवी बैठे हुए डिसएग्री कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है, वो समझते हैं कि गाड़ी खुद चल रही है, इसके कान नहीं है, इसका वजूद नहीं है। इसी तरह से मिडिल क्लास जो है वो बेचारी इस स्ट्रगल में है कि ऊपर हम मेहनत करके चले जाएं। नतीजा उसका ये है कि बच्चों को पढ़ाने के ये सारी जो तरबियतें हैं, मिडिल क्लास की जो एथिक्स है, उसमें आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एलीट जो है उसको पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, और वो जो एलीट के बेशतर लोग जो हैं, हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ चैरिटी सबसे ज़्यादा दी जाती है, उसके बावजूद तो हम अल्लाह के सामने जाके वो मतलब के चंद देगे पका के कुछ किसी न किसी को दे देते हैं, और वो मतलब कि हम कहते हैं हमने फीड किया और हमने काम कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी जो कहा है कि सब इंसानों को आप बराबर माने, वो नहीं है। नतीजा उसका ये है कि आपका सोशल फैब्रिक जो है, जब उसके अंदर वही क्लासेस हैं,
جو دوسرے کسی مذہب میں ہیں، تو پھر آپ وہاں پر انصاف کہاں سے لائیں گے؟ انصاف نہیں ہے. لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں وہ 6 آدمی اس نے مطلب کہ مار دیے تھے، ینگ بچے نے. ینگ لوگوں کو کے ہاتھ میں گاڑی اس وقت دی گئی ہے جبکہ لیگلی ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ لائسنس ہو. اور اس کے بعد وہ یہ نہیں، جب وہ گاڑی جا کے کہیں مارتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے، تو دوسرا غریب کی اگر انسانی جان جاتی ہے تو کہتے ہیں پھر کیا دیت کر کے دیت دے کے ہم مطلب کور کر لیتے ہیں. اس لڑکی کے معاملے میں جو کراچی کا آپ نے کہا ہے، اس میں یہ انہوں نے کہا جی ہم 68 لاکھ جو ہے وہ دیت دے دیں گے تو کام ختم ہو جائے گا. یعنی اتنا ریمورس بھی نہیں ہے. اور یہاں کی عدالت کو آپ دیکھیں کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا یو آر اکیوز فار دیٹ اینڈ ایون اف یو ہیو پلیڈ دا گلٹی یو شوڈ شو سم ریمورس فار ڈوئنگ واٹ ایور یو ڈیڈ. کہ ریمورس تو ہو نا، ایک احساس ندامت ہو. ہمارے ہاں احساس، ہاں ہمارے ہاں تو گاڑی چلانے والا اگر متمول آدمی ہے، اس نے 3 آدمی مار دیے تو کہتا ہے پھر کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی کلاس ہے جو مطلب ہے کہ جس کے سارے وسائل ہیں، جن کو رستے میں ملتا ہے، وہ پولیس والے کو جو چوک کے اندر کھڑا ہوا آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو گالی دے کے نکلتے ہیں ان کے بچے. سر پاکستان میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ابھی IMF کے قرضے ملنے میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، سنا کچھ اور پرابلمز آئیں گی، 3-4 سوال اکٹھے مل کے آ رہے ہیں. جب آپ کی حکومت کے ارکان خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسا شاہ خرچی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ہمارا لاسٹ فرائیڈے کا پروگرام تھا کہ ڈی چوک کو بلاک کیا، انہوں نے کنٹینرز پہ کنٹینرز رکھے بیکاز اس کا مافیا. جی کنٹینرز والوں کو پیسہ ملتا ہے، کنٹینرز لانے والوں کا بھتہ ہے اس کے بیچ میں، اور یہ بھتہ اوپر تک. میرا آج انٹرویو گیا ہے ہمارے وہ جو ہیں ثناء اللہ چوہان کے ساتھ، ثناء اللہ بلوچ کے ساتھ میرا آج کا انٹرویو گیا. مجھے بڑا غم ہوا. وہ کہنے کو جو بھی کہیں، دیکھیے جی اپنی غلطی اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ شاہ خرچی اندر اشتہار اخباروں کو بہت بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں، ملک کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، آپ کی امپورٹ، آپ کی ایکسپورٹ آپ کی صفر ہوئی ہے. وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف سارے مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، what are they doing? Are you satisfied what government of Punjab is doing? دیکھیے اس میں جو ہے نا عارفہ، آپ پولیٹیشین لے لیں، بیوروکریٹ لے لیں، اپنا یونیفارم لوگ لے لیں، جو اوپر کی کلاس میں چلا گیا. جب تک تو یہ کیپٹن میجر وغیرہ اس عہدے پہ رہتے ہیں نا تو یو فائنڈ دم ڈفرینٹ. جب بریگیڈیئر سے اوپر کے عہدے پہ گئے تو پھر انہی کے مزاج. بہت کم لوگ ہیں ہمارے ہاں جنرل 2 طرح کے ہیں آرمی میں. بہت سارے وہ جو ہو آر اکیوز آف کرپشن، یا پھر وہ صرف مسلح پکڑتے ہیں، اپنے ریٹائر ہوتے ہیں، اپنے گاؤں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ یہ نہیں ہیں بڑے شریف بھی بیچارے. وہی میں کیا ہے کہ جناب وہ بھی لوگ ہیں، وہ جنرل بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتے، نیکی کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے نمازیں اپنے پڑھتے ہیں. اور مطلب کہ جنرل درانی کے بارے میں اتنا کچھ لکھ دیا انہوں نے، یہاں تک لکھا کہ میں ان کو ایک گلاس دیتا جاتا تھا، وہ اگلتے جاتے تھے. بیچارے نے پاکستان چھڑیا نہیں. تاڑے بتیرے جنرل تھے، مطلب ادھروں حکومت ختم ہوئی، ادھروں یا باہر کسی ملک چلے جاندے نے، امریکہ آ گئے یا اورے پرے آ گئے. جنرل پاشا نے بھی سپورٹ کی تھی. وہ تھاڑا وہ کیڑا بندہ سی جنہیں گولی مارتی سی، کیا نام تھا اس کا؟ گاف اس کے نام میں آتا تھا. وہ یار وہی والا جنرل پاشا جس کے لیے 3 بندیاں نو گولی ماری سی، بلیک واٹر والا. اچھا. تو بیچارہ درانی صاحب تو جنرل درانی تو ہمیں مار کھا گئے، مگر پاکستان بھی نہ چھوڑا، وہیں پہ رہ گئے. تیرے شریف جنرل بھی ہیں، سارے برے نہیں. عبدالوحید کاکڑ ہے، پاکستان میں رہا ہے، وہ باہر نہیں نکلے. لیکن بہت سارے، اب یہ آپ کو میں بتاؤں نا کہ یہاں پر انوار کاکڑ سے نگراں پرائم منسٹر بنایا گیا انہیں، ٹھیک ہے نا، کیئر ٹیکر. سر دھیلے کا آدمی نہیں تھا، آپ کو پتا ہے. سن تو لیں. اب ان کی ذرا بیک گراؤنڈ آج بتائیں انوار کا، آپ کو ضرور میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن میرا ان کے ساتھ مچاٹا جس کو کہتے ہیں وہ رہا، کیونکہ وہ UN تشریف لائے. تو میں خیر پہلے ملے تو وہ جیسے ہوتا ہے کمپلیمنٹری، میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے فلاں. لیکن جب انہیں بریف کیا گیا کہ یہ سنتا کسی کی نہیں ہے، سوال وہی کرتا ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے، تو پھر وہ بچنے لگے.
تو آخری وقت میں جو ہے میں نے کہا کہ وہ جو آپ نے نشست کرنی تھی کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں وہ یہ ہو گیا ہے. کیونکہ اس دوران میں ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یونائٹڈ نیشن میں کیا کام ہے؟ اس کو تو ملک میں بیٹھ کے جو ہے انتخابات کرانے کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی بھی سر جو گندم کا سکینڈل اس کے سر کے اوپر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک سکینڈل اس کے سر پہ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیے آپ کے کیئر ٹیکر ہے, 90 days قانون کے مطابق اس کی لمٹ ہے, لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے, وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے جس طرح سے ان کے اوپر پیسے خرچ کیے گئے ہیں. He made so good money during his that period. یہ جو گندم کا سکینڈل آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگا اتنا بڑا. یہ جو کنٹینرز کا ہے یہ بھی ایک سر مافیا ہے. اس میں بھی جو ایجنسیز ہیں اور یہ وہ پیسہ بنا رہے ہیں. بٹ ملک کی زندگی کیا ہو گیا؟ خواجہ آصف ہمارے جو ڈیفینس کے منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماس تو سارا گدوں نے نوچ لیا, اب یہ ہڈیاں نوچ رہے ہیں. Did you have a chance to listen to that? جی میں نے سنا, لیکن بات یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو نچوانے میں ہمارا بھی تو رول ہے نا سر. وہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ ان کا بھی ذکر کر رہے تھے, خلائی مخلوق کا بھی ذکر کر رہے تھے, اور وہ ذکر کر رہے تھے پولیٹیشینز کا بھی. تو پارٹی تو انہی کی حکومت کر رہی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرے نزدیک میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے خول سے باہر نہیں نکل سکے. ہی ہیز بین پرائم منسٹر ٹوائس, لیکن ان کا جو اپروچ ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ اس کا اسٹائل ان کا وہی ہے. سر کاکڑ صاحب کو بھی یہی ایجنڈا کے لیے ہائر کیا گیا تھا, which he did. He made money and they are quiet. That's it. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو, یہ گورنمنٹ چلے گی پاکستان میں؟ پاکستان اس وقت عارفہ صرف گورنمنٹ کے نہیں, پاکستان از این ویری ویری ڈیپ کرائسس. اور ملک ہمارا ہے, ہم یہاں رہیں کہیں بھی رہیں, مٹی سے جو ہے ایک لگاؤ وہ ایک نیچرل ہے. آپ کے اندر بھی ہوگا, جمال صاحب میں بھی ہوگا, ہم بھی, وہ کراچی سے ہو سکتے ہیں, آپ ساہیوال سے ہو سکتی ہیں, میں لاہور سے ہو سکتا ہوں, لیکن وہ ایک مٹی کا جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک احساس ہے. یہ جو اب لیڈرشپ جو ہے, بدقسمتی کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے کون سا رولر ہے کہ جس کے ساتھ میرا انٹریکشن نہیں ہوا. آل رائٹ دین, مشرف صاحب ہوئے, ضیاء الحق ہوئے. ضیاء الحق کے زمانے میں ناپسندیدہ آدمی تھا, فائن ٹھیک ہے. بھٹو صاحب ہوئے, اللہ کا شکر ہے میں بھٹو صاحب کے ساتھ وائٹ ہاؤس جانے کا جو ہے ایک کریڈٹ سمجھتا ہوں اپنے لیے ینگ ایج کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, مگر ان میں سے سب میں سے اگر کسی کو آپ دیکھیں تو سب کے سب, چاہے وہ آپ کے گیلانی صاحب ہو پیپل پارٹی کے, چاہے وہ مطلب ہے کہ نون لیگ کے لوگ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ جب آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک خدائی مخلوق سمجھ کر آتی. کیوں کہ دے بلانگ ٹو این ایلیٹ کلاس, افلوئنٹ کلاس, پریولیج کلاس. ایک دفعہ مشرف صاحب سے وہ ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بے باکی سے بات آپ کی کرٹیسائز آپ کریں وہ سن لیتے تھے, ماتھے پہ بل بھی آتے تھے, SGS بھی اپنے آپ کو کہتے تھے. تو میں نے مطلب ہے کہ اس پہ چھیڑ دیا ان کو کہ جناب, میرا ملیہ لودھی بھی کھڑی تھی, میں نے کہا جناب آپ SGS کے کمانڈو کہلاتے ہیں, آپ نے تو 8 منٹ کے ٹیلی فون پہ ہتھیار ڈال دیے. تو ایک دم پلٹے, کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی وہ کولن پاول کی جو آپ کی 8 منٹ کی کال تھی, آپ نے اس میں کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہیں, بارگین بھی نہیں چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا ایجپٹ نے بارگین کی $20 بلین لے گئے, اتنا ہی ہمارے لیے تھا. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا جی وہ جب کولن پاول صاحب عراق کے سلسلے میں آتے تھے تو یہاں وہ وزیر خارجہ بھی رہے نا, تو وہ جناب علی انہوں نے کہا کہ جی وی ہیڈ دا سیم بارگین فار یو گائز, اینڈ بٹ اف یور پریزیڈنٹ سیز کہ بھائی نہیں, ہم نے تو کشکول بھی توڑا ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, وی آر گوئنگ ٹو بی ود یو. تو کہنے لگا کہ اف آئی ایم گیٹنگ سم تھنگ فری ول آئی پے 2 cents فار دیٹ. اور بات صحیح تھی. تو کہنے لگے کہ نہیں, اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو میں نے ان سے یہ ایک بات کہی, میں نے کہا جناب مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ میں کسی بہت بڑے وڈیرے یا زمیندار کا بیٹا نہیں ہوں کہ جو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہوتا ہے جہاں سے میں MNA بنتا, پھر میں سوچتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں گا, میں فیصلے کروں گا تو کیا کروں گا. وہ میں ہوں نہیں. آپ کی طرح مڈل کلاس کا آدمی ہوں. آپ ناظم آباد میں جو ہے کرمچ کی گیند سے کرکٹ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے, ہم نے بھی کرمچ کی گیند ہی توڑی ہے. لیکن فرق آپ کا میرا یہ ہے کہ آپ فوج میں بھرتے ہوئے اور آپ جو ہے وہ انقلاب لے آئے, تو یو آر ان پاور. میں نے کہا میری میں یہ کیپیسٹی بھی نہیں, میں نے فوج میں بھی نہیں اپلائی کیا.
تو بعد میں انہوں نے شام کو بیٹھ کے انجوائے کیا. اس نے کہا میاں یہ تمہاری جو بات ہے نا یہ میرے یہاں آ کے لگی ہے اور اچھی لگی ہے مجھے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں نا ایلیٹ کلاس میں جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آپ کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی نیچے ورکر ہے کسی پارٹی کا, وہ سب سے پہلے داؤ یہ لگتا ہے یار کانٹریکٹ لے لوں, ٹھیکے لے لوں, سڑک بنا دوں, یہ کر دوں, مکان بنا دوں, اور اس کے اندر بل جو ہے وہ مطلب ہے کہ 6 گنا زیادہ ہو. پاکستان میں سڑکیں بنانے کا جو مطلب خرچہ ہوتا ہے آپ کبھی کنورٹ کیجیے گا اس کو ڈالر میں, جتنے کا ٹینڈر ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں یہ اسٹرگل ہے. بہت شکریہ. کوئکلی آپ بیشتر اس کے کہ ہم آگے کی طرف چلیں, کوئکلی آپ بتائیے گا کہ یہ کیا نظر آتا ہے آپ کو پاکستان میں زیادتی ہوئی 40. اب آپ پہ میں چھوڑوں گی اور آپ ہی کنکلوڈ کریں گے. فارم 45 47 ظاہر آپ کتنا بے وقوف قوم کو بنائیں گے, کتنا بے وقوف بنائیں گے یار. اس قوم کے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں نا ایوب خان کے پیریڈ سے لے کر آج تک کوئی ایک الیکشن بے ایمانی کے بغیر مجھے دکھا دو. ایوب خان کے زمانے سر میں جی بے ایمانی ہوئی ہوئے گی. ہن میں تاڑے اگوں کپ چکے کما میں نہیں چکیا, ٹھیک ہے. ایک ہوندی ہے بے ایمانی میں تھلوں ہی کوئی تار نہیں سر. جہاں جناح کی بہن کو جو ہے غدار پاکستان کہہ دیا جائے, بانی پاکستان کی بہن کو ایوب خان کے زمانے میں ہوا. آج ان کا پوتا جو ہے وہ کہتا ہے جی جمہوریت اور انسانی حقوق ہمیں چاہیے. ان کے پوتے نے عمر ایوب نے, یہ جتنے آئی پی ویز ہیں سارے عمر ایوب نے. میں دیکھیں جی میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. عمر ایوب نے کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ بھی رہا, نون لیگ کے ساتھ بھی رہا, پتہ نہیں پیپلز پارٹی نال بھی تھکا تو کھادا ہوئے گا. انہیں نا آئی پی پیز کو رو رہے ہیں نا, آج مہنگی ہے, اسی نے سائن کیے تھے جب یہ وزیر مسلم لیگ نون کے ٹھیک ہے. تو میں تو پولیٹیشینز کو, مجھے لوگ پیپل ڈونٹ لائک می بیکاز رادر دین سیئنگ اینی بڈی ایلس آئی سے دا فرسٹ یور پولیٹیشینز آر بارگینرز. اگر آپ کو آپ مجھے اجازت دیں نا تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ملٹری جو ٹاپ براس ہے, جو جاگیردار ہے, جو پولیٹیشین ہے, ان تینوں کا کبھی آپس میں ڈسکنیکٹ مجھے دکھا دیں. یہ تینوں ایک ہی فیملی کے چٹے بٹے. سر یہ ان کی شادیاں ایک جگہ پہ ہیں. آج میں ثناء اللہ بلوچ سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ہمیشہ کہا کہ انڈیا نے اپنا جاگیردارانہ نظام ختم کیا تھا. انڈیا نے یہ اسٹیٹس کے جو بڑے وڈیرے تھے ان کو توڑا تھا, صوبے زیادہ بنائے تھے. آج ثناء اللہ بلوچ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں there was a time it was on the table جی کہ یہ ٹرائبل سسٹم ہے, یہ جو سرداری نظام ہے اس کو توڑا جائے. مگر آپ کا جو اندر بیٹھا ہوا لوگ ہیں نا وہی ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے. نہیں وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے. آپ یہ دیکھیے کہ مشرف صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ بگٹی کے بارے میں کہ میں تو وہاں سے وار کروں گا, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. آج ہم بگٹی کے قتل کے سارے اثرات جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. یہ ساری جو موومنٹ ہے اس سے پہلے کہاں تھی. دوسری بات, اچھا مگر میں بگٹی کا, میں پروگرام کو اتنا لمبا لے کے بھی نہیں جانا چاہتی, مگر بگٹی کے بارے میں جو آج میں نے ایک اور سٹیٹ پڑھی تھی, یہ بگٹی کے سب ٹرائبز بھی ہیں اور یہ جس جگہ پہ مارا گیا تھا ایل شیپ جگہ تھی, یہ سب ٹرائب بھی اس میں انوالو تھا. آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے سب ٹرائب کو انوالو کیا تھا. برہم داغ بگٹی جس کو انڈیا نے اپنی سٹیزن شپ کا کہا, اس نے سٹیزن شپ اپلائی بھی کیا, یو اے ای میں رہتا ہے, ہی از ہز گرینڈ سن. یعنی بگٹی وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی تھی. کہیں اس نے اگر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہوگا تو ان ڈیموکریسی ایوری بڈی ہیز دا رائٹ. ابھی دیجیے اجازت, ندیم کا نمبر ضرور نوٹ کر لیجئے گا. ندیم عظیم میاں صاحب کے بیٹے ہیں, آر بی سی میں کام کرتے ہیں, حلال انویسٹمنٹ کے, انہیں کو دکھاؤ بھائی, حلال انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. یس, حلال انویسٹمنٹ سود کے بغیر ان کینیڈا, آر بی سی کے تھرو. اینڈ آر بی سی کوئکلی بتائیے, آپ کوئکلی اپنا ایک بار پھر سے تعارف کرا دیجیے میرے بارے میں. ندیم جی, ندیم جی, میں ایک پورٹ فولیو مینیجر ہوں آر بی سی ڈومینین سیکورٹیز کے ساتھ. ہمارا آفس ہے رابرٹ اسپیک پارک وے مسز آگ میں, اور میں یہ انڈسٹری میں تقریباً کچھ 25 years. You have lived your life in this industry for 25 years. Live long بیٹا, live long. ندیم کا میں نمبر آپ کو دیے دیتی ہوں. ان کا نمبر ہے, you can find it on the screen as well, 437-870-2980. ندیم میاں ان کا نام ہے, CFACIM. What CIM stands for?
CIM, Chartered Investment Management. So Chartered Investment Manager, Chartered Financial Advisor, CFA, CIM کیا ہوا ہے, RBC کے ساتھ ہیں, حلال انویسٹنگ کینیڈا میں. آپ رابطہ کیجئے, نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. شکریہ بہت, تھینک یو. بہت افیو. تو میں پھر دونوں کو آج تو شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں, کل پرسوں کروں گا. بہت شکریہ. I love you. بہت بہت شکریہ.